تاریخ انسانیت میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت، قد و قامت، وسائل اور اقتدار میں غیر معمولی برتری عطا فرمائی، مگر جب یہی نعمتیں شکر کے بجائے غرور بن گئیں تو وہی طاقت ان کی ہلاکت کا سبب بن گئیں۔ قوم جبارین بھی انہی قوموں میں سے ایک تھی جن کا ذکر ہمیں قرآن اور تاریخ انبیاء کے مطالعے میں ملتا ہے۔ قوم جبارین کا نام ہی ان کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ جبار کے معنی ہے زبردست، طاقتور، حد سے بڑھ جانے والا۔ یہ قوم واقعی جسمانی طور پر بھی طاقتور تھی اور عسکری لحاظ سے بھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ ان کے قد لمبے، جسم مضبوط اور دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ خود کو زمین کی سب سے عظیم قوم سمجھتے تھے اور یہی سوچ آہستہ آہستہ ان کے زوال کی بنیاد بنی۔ یہ قوم ایک سرسبز اور زرخیز علاقے میں آباد تھی جہاں بلند پہاڑ، مضبوط قلعے اور وسیع میدان تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایسی بستیاں بسائیں جو عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور تھیں۔ ان کے قلعے آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ان کے دروازے لوہے اور پتھر سے بنے ہوتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ یہی جملہ ان کے دلوں میں ایمان کی جگہ لے چکا تھا۔ قوم جبارین کی سب سے بڑی کمزوری ان کا غرور تھا۔ وہ کمزوروں کو حقیر سمجھتے، مظلوموں پر ظلم کرتے اور اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والوں کو کچل دیتے۔ ان کے ہاں انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ طاقتور ہی قانون تھا اور کمزور صرف غلام۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ نبی نے آ کر انہیں ایک اللہ کی عبادت، عدل، رحم اور عاجزی کی دعوت دی۔ نبی نے کہا، اے میری قوم، یہ طاقت تمہاری اپنی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر تم نے شکر نہ کیا تو یہی طاقت تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ مگر قوم جبارین نے اس دعوت کو مذاق سمجھا۔ انہوں نے نبی کا تمسخر اڑایا، کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ کیا ہمارا قد، ہماری تلواریں اور ہمارے قلعے ہمیں نہیں بچا سکتے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور میں عقل کو مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ قوم جبارین کے سردار خاص طور پر بہت ظالم تھے۔ وہ عوام سے بھاری ٹیکس لیتے، نوجوانوں کو زبردستی فوج میں شامل کرتے اور جو حق کی بات کرتا اسے زندہ دفن کر دیتے۔ عورتیں، بچے اور کمزور طبقہ ان کے ظلم کا سب سے بڑا شکار تھے۔ نبی نے بار بار سمجھایا، اللہ کی پکڑ سخت ہے، وہ مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ مگر جبارین کے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ کی باتیں کمزوری تھیں اور ظلم طاقت کی علامت۔ وقت گزرتا گیا اور نافرمانی حد سے بڑھنے لگی۔ وہ صرف اللہ کے نبی ہی کے نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں کے بھی منکر بن گئے۔ قدرتی آفات کو اتفاق کہتے، نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتے اور تنبیہ کو مذاق بنا لیتے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب قومیں طاقت کو خدا سمجھ لیں، جب غرور شکر کی جگہ لے لے اور جب ظلم معمول بن جائے تو پھر زوال صرف وقت کا انتظار کرتا ہے۔ قوم جبارین ابھی اپنے عروج پر تھی مگر اندھیرے بادل آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ مہلت کے بعد گرفت آتی ہے اور جب آتی ہے تو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ قوم جبارین اپنی طاقت، قلعوں اور لشکروں کے نشے میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اب وہ صرف اللہ کے نبی ہی کو نہیں بلکہ ہر اس آواز کو دبانا چاہتی تھی جو انہیں حق کی یاد دلاتی۔ نبی کی دعوت کو جھٹلانے کے بعد انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ایمان لانے والوں کو ڈرانا، دھمکانا اور الگ تھلگ کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ تعداد میں کم تھے مگر دلوں میں یقین کی دولت رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ ایمان کی ہوتی ہے۔ مگر قوم جبارین کے سرداروں کے نزدیک یہ ایمان بغاوت تھا۔ سرداروں نے اعلان کیا، جو ہمارے معبودوں کو چھوڑے گا، جو ہمارے قانون کو چیلنج کرے گا، وہ ہماری زمین پر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی ظلم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کی تجارت بند کر دی گئی، ان پر رزق کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مقصد ایک ہی تھا، ایمان کو بھوکا مار دو۔ مگر وہ بھول گئے تھے کہ رزق انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی اہل ایمان کو صبر کی تلقین کرتے۔ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آزمائش عذاب سے پہلے کی نشانی ہے۔ ادھر قوم جبارین کی سرکشی حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے قلعوں میں بیٹھ کر جشن مناتے، شراب پیتے، ظلم کو کامیابی سمجھتے اور کہتے، ہم پر کون عذاب لائے گا؟ ہم پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، ہماری دیواریں آسمان تک ہیں۔ یہی وہ غرور تھا جس نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق انہیں آخری مہلت دی۔ نبی نے ایک مرتبہ پھر کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے میری قوم، پلٹ آؤ، یہ مہلت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو قلعے نہیں بچاتے۔ مگر جواب میں قہقہے بلند ہوئے۔ کچھ نے کہا، اگر عذاب آئے تو ہم تلواروں سے روک لیں گے۔ کچھ نے کہا، ہم پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عقل مکمل طور پر مخلوج ہو چکی تھی۔ ادھر قدرت نے آہستہ آہستہ نشانیاں دکھانا شروع کر دیں۔ موسم بدلنے لگا، ہوائیں عجیب سی ہو گئیں، زمین میں خشکی آنے لگی، فصلیں کمزور ہونے لگیں۔
مگر قوم جبارین نے اسے بھی اتفاق کہا۔ اہل ایمان یہ سب دیکھ کر اللہ کی طرف اور زیادہ جھک گئے۔ ان کی دعائیں بڑھ گئیں، ان کی راتیں سجدوں میں گزرنے لگیں۔ وہ جانتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، مگر ایمان والوں کے لیے وہ عذاب نہیں، نجات ہوگا۔ قوم جبارین کے سرداروں نے آخری حد پار کرتے ہوئے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب داعی ہی نہ رہے گا تو دعوت خود ختم ہو جائے گی، مگر اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ نبی کو حکم ہوا کہ وہ ایمان والوں کو لے کر ایک محفوظ مقام کی طرف نکل جائیں۔ یہ ہجرت بظاہر کمزوری لگتی تھی، مگر حقیقت میں یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ جب اہل ایمان خاموشی سے شہر چھوڑ رہے تھے تو قوم جبارین ان پر ہنس رہی تھی کہ دیکھو یہ کمزور لوگ بھاگ رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اصل بھاگنے والے وہ خود ہیں، مگر اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حق کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم ہو، جب ظلم طاقتور ہو اور جب دنیا ہنس رہی ہو، تبھی اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ قوم جبارین اب اپنے انجام کے بالکل قریب تھی۔ آسمان خاموش تھا، زمین ساکت تھی، مگر اللہ کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ جب قوم جبارین نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اہل ایمان کو نکالا، ظلم کو فخر بنایا اور غرور کو اپنا معبود بنا لیا، تو پھر اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مہلت ختم اور گرفت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مگر قوم جبارین اب بھی غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ اہل ایمان اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ چکے تھے۔ ان کے دلوں میں خوف ضرور تھا، مگر اس خوف کے ساتھ یقین بھی تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ادھر قوم جبارین اپنے قلعوں میں جشن منا رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا، وہ نشانیاں دے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے آسمان پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ ہوائیں جو کبھی ان کی طاقت کی علامت سمجھی جاتی تھیں، اب بے قابو ہونے لگیں۔ دن کے وقت بھی آسمان پر گرد و غبار چھایا رہتا، سورج مدھم پڑ جاتا، راتیں غیر معمولی طور پر طویل محسوس ہونے لگیں۔ قوم جبارین کے سرداروں نے کہا، ہماری زمین وسیع ہے، ہمارے قلعے مضبوط ہیں، یہ سب وقتی ہے۔ مگر یہ وقتی نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ہوائیں چیخنے لگیں۔ وہ ہوائیں جو کبھی خوشگوار تھیں، اب تیز، سرد اور تباہ کن بن چکی تھیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایسی ہوائیں تھیں جو مسلسل کئی دنوں تک چلتی رہیں، ہر چیز کو اکھاڑ پھینکتی تھیں۔ قوم جبارین کے مضبوط محل، اونچے ستون، پہاڑوں میں بنے گھر، سب بیکار ثابت ہوئے۔ جب عذاب شروع ہوا تو وہ چیخنے لگے، ہمیں بچا لو، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ مگر یہ ایمان نہیں تھا، یہ خوف تھا، اور خوف کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ہواؤں نے ان کے جسموں کو اس طرح زمین پر پٹخا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ وہ جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، اب بے جان لاشیں بن چکے تھے۔ ان کے لشکر، ان کے سردار، ان کے قلعے، سب تاریخ کا حصہ بن گئے۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج خود اس سوال کا جواب بن چکی تھی۔ جب عذاب تھما تو زمین خاموش تھی، نہ قہقہے تھے، نہ غرور، نہ ظلم، صرف تباہی کے آثار باقی تھے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اہل ایمان واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دلوں میں شکر۔ وہ جان چکے تھے کہ نجات طاقت سے نہیں، اطاعت سے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ قوم جبارین کا انجام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا گیا، تاکہ انسان یاد رکھے کہ طاقت آزمائش ہے، غرور ہلاکت ہے، ظلم وقتی فائدہ مگر دائمی نقصان ہے۔ یہ کہانی ہمیں آج بھی پکار پکار کر کہتی ہے، جب قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں، جب وہ خود کو سب کچھ سمجھنے لگتی ہیں، جب کمزوروں پر ظلم عام ہو جاتا ہے، تو پھر زوال دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں، وہ سیدھا اندر آ جاتا ہے۔ قوم جبارین کا نام باقی نہ رہا، مگر ان کا انجام باقی ہے، ایک نشانی، ایک عبرت، ایک سبق، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر طاقت، دولت اور قلعے کچھ کام نہیں آتے۔ اختتامی سبق: اگر آج کا انسان اس کہانی سے کچھ سیکھ لے تو نجات پا سکتا ہے۔